الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 ذوالحجہ 1442 ہجری 31 جولائی 2021 یوم السبت، ہفتہ سنیچر سیٹرڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 33۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ انہیں خبر دیجیے۔ آپ نے فوراً اس ارشاد کی تعمیل کی۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اگر کسی چیز کا علم ہے ہمیں تو اسے وقت آنے پر ظاہر کرنا چاہیے۔ کوئی کچھ پوچھے تو فوراً اگر پتہ ہے تو اسے جواب دینا چاہیے، اس کے مسئلے کا حل دینا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ جو علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اسے آپ نے ظاہر فرما دیا۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہو۔ اب یہ جو آپ نے خبر دی ہے، ایک بات یہ دیکھیے کیا ارشاد ہوا، بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ اس کے پہلے بھی تو اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے نا، سکھا دیا آدم کو تمام چیزوں کے نام، علم آدم الاسماء۔ جب پہلے نام لیا گیا تو عربی میں قاعدہ ہے، پہلے جب چیز موجود تو صرف ضمیر لاتے ہیں، جیسے کہ ہا باسمائہا، ان چیزوں کے نام، ہا جو ہے چیزوں ناموں کی طرف جا رہی ہے، نہیں الگ سے پھر سے نام لایا گیا، ناموں کا ذکر، اسماء کا ذکر کیا گیا، صرف ہا ضمیر نہیں لائی گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو اسماء مراد ہے اس سے مراد چیزوں کی نام کے ساتھ ساتھ ان کی صفات، ان کی حالات، تمام چیزوں کو اللہ عز و جل نے سکھایا آدم علیہ السلام کو۔ اور یہاں جو ناموں کا ذکر ہے، یہاں پر صرف چیزوں کے نام کی خبر دینے کو، صفات، ان کے حالات وغیرہ بتانے، فرشتے متحمل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے صرف خبر دے دیجیے۔ تو یہاں بھی نام لیا گیا کہ یہاں نام سے مراد یہ ہے کہ صرف نام بتائے جائیں، اور وہاں اشیاء کے نام سے مراد صرف نام نہیں بلکہ صفات بھی سکھائی گئی، حالات بھی سکھائے گئے، نام بھی سکھائے گئے۔ یہ آدم علیہ السلام کا اعجاز یہاں پر ظاہر کیا گیا۔ تمہیں جو سکھایا گیا سب کچھ تم یہاں یہ تمہارے سکھانے کو سیکھ نہیں پائیں گے، صرف خبر دے دو، ناموں کے بارے میں صرف بتا دو۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اتنے سارے فرشتے موجود، وہ بھی آدم علیہ السلام کے علم کی برابری نہیں کر سکتے۔ آپ کے سکھانے کے باوجود، آپ کے بتانے کے باوجود، خبر دینے کے باوجود وہ آپ کے علم کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ فرشتوں کے علم سے بھی بڑھ کر انبیاء کا علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی کیسے لوگ ہمارے بیچ میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شیطان کا علم ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے عقیدوں پر لعنت بھیجیے، ان سے الجھنے کی جگہ اپنے راستے پر رہیے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، اپنے علم کو بڑھائیے۔ یہ ان کا علم کیا ہوگا جو شیطان کا علم ماننے کو تیار ہیں، پر حضور کا علم مانتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ پتہ نہیں کس کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہوتے تو حضور کی شان بڑھاتے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اس لیے شیطان کے علم کو بڑھا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں ایسوں سے بچائے رکھے، ہمارے عقائد کی حفاظت کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے ایک دیکھیے، اسماء کا ذکر ہوا، بِأَسْمَائِهِمْ۔ آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی، نام بتائی۔ نام بتانے کا یہ بھی بڑا ایک الگ ہی شان سے بتایا گیا، اس میں بھی کئی باتیں ہیں۔
تمام فرشتے جمع ہو گئے سب. آدم علیہ السلام کے لیے ممبر لگایا گیا. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے نام خبر دی ناموں کی, یہ فلاں چیز, یہ فلاں چیز, یہ اس کا یہ نام, اس کا یہ نام, خبر. اب فرشتے کچھ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرنے والے, کچھ سجدے میں پڑے رہنے والے, کچھ قیام کرنے والے, کچھ تکبیر و تحمید کرنے والے, تمام فرشتے. ابھی تو اور دوسرے کام تو شروع نہیں ہوئے نا, یہی کام ہو رہا ہے. عبادتیں ہو رہی ہیں صرف اللہ عز و جل کی, اور کوئی کام نہیں. اللہ عز و جل نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا, آج تمہاری ساری عبادتیں, ساری تسبیحات, سارے تمہارے معمولات آج روک دو, کچھ نہیں. آؤ میرا نبی جو بتا رہا ہے اسے سیکھو, اسے سنو, میرے نبی کے واعظ کی مجلس میں جمع ہو جاؤ, اجتماع میں جمع ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہاں پتہ چلا کہ علم جو ہے یہ عبادتوں سے بڑھ کر ہے. علم کی مجلس میں شریک ہونا عبادتیں کرنے سے, صرف عبادت کرنے سے بڑھ کر علم کی مجلسوں میں عالم کی صحبت میں بیٹھنا اس سے بڑھ کر ہے. یہ یہاں پر ثابت ہوا کہ تمام فرشتوں سب آج بتائے گا تمہاری عبادتیں یہی ہے, آج کی اس وقت کی عبادتیں یہی ہے کہ میرا نبی جو بتا رہا ہے, جو سکھا رہا ہے, جو خبر دے رہا ہے, وہ خبر تم سنو, کچھ سیکھ لو. آج یہ تمہاری عبادت ہے اس وقت کے لیے. آج یہاں سارے جمع ہو جاؤ. فرشتوں کی قید کچھ علماء نے کہا ہے, اس پر آگے بحث ہوگی. کسی نے کہا آسمان والے ہیں کہ زمین والے نہیں شامل ہیں, یہ بہت سی بات علمی باتیں, پر اکثر یہی گئے کہ سارے فرشتے شامل تھے. سب نے سب کچھ کام کا چھوڑا, وہاں جمع ہو گئے. کہاں جمع ہوئے؟ نبی کے مجلس واعظ میں جمع ہوئے. نبی نصیحت کر رہے ہیں, نبی خبر دے رہے ہیں علیہ السلام, وہاں جمع ہو گئے. سارے کام کاج چھوڑ دیے. تو پتہ چلا کہ تمام عبادتوں سے, تمام کام کاج جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن نبی کی صحبت میں حاضر ہونا, نبی کے ساتھ رکنا, نبی کے ساتھ رہنا, یہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے. ساری عبادتیں اپنی جگہ اور نبی کے ساتھ رہنا یہ تمام چیزوں سے افضل ہے. تو نبی کی یہ شان ہوتی ہے. اور آج ہمارا حال, آج ہم میں سے نمازی بن سکتے ہیں, روزہ دار بن سکتے ہیں, قاری قرآن بن سکتے ہیں, اللہ جنہیں نوازے وہ حج کے لیے جا کر حاجی بن سکتے ہیں, جہاد میں غازی بن سکتے ہیں, زکوٰۃ دینے والے بن سکتے ہیں, صدقہ خیرات کرنے والے سخی بن سکتے ہیں. آج ہم ساری عبادتیں کر سکتے ہیں, لیکن ان تمام عبادتوں کے باوجود قیامت تک کے لیے کوئی ایسا مسلمان آئے گا ہی نہیں, اسے شرف کبھی ملے گا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو صحابی کہہ سکے. یعنی ہم سب کچھ تو بن سکتے ہیں لیکن کبھی صحابی نہیں بن سکتے, صحابی کبھی نہیں بن سکتے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کا صدقہ ہے, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا صدقہ ہے کہ اس وقت کے وہ مسلمان صرف مسلمان ہی نہیں رہے بلکہ صحابی بن گئے. قیامت تک کے لیے انہیں صحابہ کہہ کر پکارا جائے گا. یہ حضور کے ساتھ رہنے کا, حضور کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ انہیں یہ اعزاز ملا, یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے بعد میں قیامت تک کے لیے آنے والا کوئی مسلمان سب کچھ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, کیا پیارا نکتہ ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم سب کچھ تو کر سکتے ہیں لیکن صحابیت کا شرف کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اور کوئی کسی صحابی کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کتنا ہی بڑا قطب ابدال کوئی ہو, کسی صحابی کے برابری کا اگر کوئی سوچے تو وہ بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کا جو مقام اور صحابہ میں جو افضلیت ہے, جو صحابہ کی وہ جو ترتیب ہمارے علماء نے بنائی ہے, چاروں صحابہ سب سے افضل, عشرہ مبشرہ وغیرہ اس طریقے سے, تو اس میں کوئی بھی غلط عقیدہ نہیں ہے.
اسی عقیدے پر قائم رہنا ہے. آج کل بہت گڑبڑ چل رہی ہے. تفضیلی ہے جو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. نیم رافضی ہمارے بیچ میں اہل سنت بن کر شامل ہو چکے ہیں اور اس میں بہت تیزی کے ساتھ بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی بہہ رہے ہیں اس دھارے میں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک بات میں نے یہاں پر یہ عرض کی کہ نبی کی صحبت، نبی کی مجلس، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ ہر ایک کو حاصل ہونے والا نہیں. اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم فرمائی، جو خبر دی، میں بار بار سکھانا بول رہا ہوں، سکھایا نہیں، خبر دی گئی ہے. جو خبر دی آپ نے، یہ کچھ لمحے میں ہو گیا، آن کے آن میں ہو گیا. ورنہ اگر تمام اشیاء کے نام ایک ایک کر کے خبر دی جاتی تو کروڑوں اشیاء، کروڑوں نام، کتنا وقت لگتا. تو گویا کہ کچھ ہی لمحے میں آپ نے تمام چیزوں کے ناموں کی خبر دی. یا آدم علیہ السلام کا ایک معجزہ اللہ عز و جل نے ظاہر فرمایا. فوراً ساری چیزوں کی ناموں کی خبر دے دی. اب ایک چیز یہ بھی دیکھیے، اس کو بھی انشاءاللہ اگلے آڈیو میں رکھتے ہیں، ورنہ پھر جلدی بتانے میں بات نہیں رہتی. اللہ عز و جل ہمیں اور بھی سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. مجھے جو پتہ ہے وہ عرض کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دوسروں تک پہنچائیں، ضرور شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کروائیے اور اسے عام کیجئے. ہم سب کے لیے مولا کریم اس کو آخرت کا ذریعہ بنا دے. آمین بجاہ نبی.